صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کا حکم اللہ فرمایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کسی مریض کے لیے تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ تعویذ کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآنی اور غیر قرآنی. غیر قرآنی تعویذ جس پہ 1 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہو، 786/92 لکھا ہوا ہو، یا 2 4 5 کی ٹیڑے ترچھے لائنیں لگی ہوئی ہوں، یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ ہو، یا جبرائیل یا میکائیل ہو، تو اس میں کسی کا کوئی شک نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرکیہ تعویذ ہے، یہ پہننا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی قرآن پاک کی آیات لکھ کر لٹکاتا ہے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے. قرآن حکیم کو گندی جگہ پہ لے جانے کی اجازت ہے؟ باتھ روم میں ہو؟ نہیں. آپ کے گلے میں سورۃ فاتحہ لگی ہوئی، آپ باتھ روم میں جاتے اتارتے ہو؟ جنبی حالت میں قرآن کو نہیں چھو سکتے اور گلے میں آپ نے قرآن ڈالا ہوا ہے؟ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کروانا یا کرنا جائز ہے؟ وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا دیا جا سکتا ہے. قرآن حکیم اس کی خبر ہمیں دیتا ہے. اللہ کے نام ہیں، اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو پکارو. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. حدیث بتاتی ہے 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے تھے. نیک بندے سے دعا کروا کے اللہ کے دربار میں سوال کیا جا سکتا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی طلب پر دعا کی، قحط کے موقع میں بارش کی اور اللہ نے بارش برسائی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی. تو کسی کا ذات کا وسیلہ دینا، وہ اللہ کے نبی ہو یا باقی اولیاء اللہ ہو، قرآن سے بھی ثابت نہیں اور حدیث کریم سے بھی ثابت نہیں. قرآنی آیات کو مخصوص کر کے کوئی ورد کرنا، مثلا شادی کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، دیکھیے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اعمال کی. آپ کسی ایک آیت کو کسی خاص مرد کے لیے مخصوص کر لیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پورا کا پورا شفا ہے. آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جادو کا کیا حکم؟ اگر حرام ہے تو شریعت نے اس کے متبادل کیا دیا ہے، اس کے متبادل قرآن ہے. کسی پر بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی جنات ہے، کوئی سایہ ہے، کچھ بھی ہے، تو قرآن کی آیات پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، یہ شفا ہے اور اللہ اس سے شفا دے گا. جادو حرام ہے، جادو کرنے والا واجب القتل ہے اسلامی شریعت میں. اگر کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا پھر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں. نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کسی کے گھر جاتے تو وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وعنده لكل شيء اجل، یہ دعائیں پڑھتے کہ بھئی چلا گیا، یہ بھی اللہ کا تھا، ہم باقی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، اصبر واحتسب، صبر کر، اللہ سے اجر پا. یہ جو میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، ابھی آگے بیٹھے کلام مقصود، اللہم صلی اللہ، ابھی نیچے کیا دوسرا کلام مقصود، کلام مقصود، ابھی نیچے کیا تیسرا کلام مقصود، کلام نہ بھائی مصیبت ہوگی، جو آتا ہے جو بھی معبود والے کا. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ. آپ کسی کے گھر جائیں، وہاں پر اس کو افسوس کے کلمات کہیں، جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ درست ہے. لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر یہ عمل، یہ سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے. اگر ایک چیز مثلا ایک جواب نقد 100 ریال یا ادھار 150 ریال کا ہے، ایک چیز نقد 100 کی اور ادھار، اس میں اختلاف ہے قسط والے مسئلے پہ، ادھار نقد کی قیمتوں پہ، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں. ایک چیز نقد اور ہے اور ادھار قسطوں میں ایک الگ ہے، اتفاق دونوں کا ہو جائے گی، بہام باقی نہ رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بشرط کہ اس میں یہ شک ہو کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہیں لگے گی. قسط شارٹ ہونے کی صورت میں آپ نے 10 ریال مہینہ قسط دینی ہے، ایک مہینے نہیں دے سکے، 12 ریال مانگے، وہ آفس ورک کے نام پر مانگے یا وہ کسی اور نام پہ مانگے، جو آپ کا ڈن ہو گیا وہ دینا. 3 قسط نہیں دی، گاڑی چھین لے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ پلنٹی لیں. کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، ہمارے قرآن دین میں مستوی کا لفظ صحیح نہیں. اور الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، مستوی ہے، کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم. اگر کسی درگاہ و دربار پر دعوت توحید کی نیت سے جایا جائے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بالکل، بشرطی کہ آپ توحید کے نام پر جا کر وہاں خود شرک کرنے نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے، آپ توحید کی دعوت، اتنی آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی طرف بلا سکے، تو یہی تو نبوی کام ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ جائیں مولڑے شریف کے دربار پہ اور وہاں اس عرس پہ کھڑے ہو کر آپ بھی وہی کچھ کریں جو وہ کر رہے ہیں. اور بریلوی گدی نشین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل سے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں،
رقص میں، قوالی میں، وجد میں، سماع میں، ہر کیفیت میں، جیسے کہ بریلوی حاضر ہیں ویسے طارق جمیل صاحب کے 25 ساتھی بھی حاضر ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں۔ اور طارق جمیل صاحب کہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ وہاں پر جا کر شرک کو روک سکیں تو جانا درست ہے۔